بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تن پرور اور تنساز۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خراسان کے رہنے والے دو درویش کافی عرصے سے اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صابر و شاکر اور کم خور تھا، بھوک سے کم کھاتا تھا اور اپنا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا۔ دوسرے کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ خوب کھاتا اور خوب آرام کرتا۔ زندگی گزارنے کے ان الگ الگ طریقوں کی وجہ سے ایک کمزور و لاغر اور دوسرا خوب فربا تھا۔ ایک بار دونوں درویش ایک شہر میں پہنچے تو وہاں کی پولیس نے انہیں اس شبے میں گرفتار کر لیا کہ وہ دشمن کے جاسوس ہیں۔ دونوں کو حاکم کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حاکم نے سرسری طور پر مقدمہ سننے کے بعد دونوں کو مجرم قرار دے کر جیل خانے بھجوا دیا اور حکم دیا کہ ایک کوٹری میں دونوں کو بند کر کے اس کا دروازہ اینٹوں سے چن دیا جائے۔ حاکم کے حکم کے مطابق دونوں درویشوں کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ حاکم کو ان کے حالات پر دوبارہ غور کرنے کا خیال آیا، اور جب پوری طرح تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ دونوں درویش بے گناہ ہیں۔ چنانچہ انہیں آزاد کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ کال کوٹری کا دروازہ کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پتلا دبلا کمزور درویش زندہ تھا، لیکن موٹا تازہ درویش دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ اگر عادت ہو سختی جھیلنے کی تو کمزوری میں بھی رہتی ہے ہمت، مگر تن پرور و پرخور انسان نہیں سہ سکتا ایک لمحے کی زحمت۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں سخت کوشی کی زندگی بسر کرنے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ جب تک کسی قوم کے افراد سخت کوش اور جفاکش رہتے ہیں، ان میں شجاعت اور اولوالعزمی باقی رہتی ہے اور وہ زندگی کے ہر میدان میں فتح مندیاں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہی اعلیٰ و افضل لوگ بندہ حرص بن جاتے ہیں تو غیر محسوس طور پر ان کی ساری توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو گھن کھائی ہوئی لکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔